تو رب نے ان کا ذکر کروایا. اصحاب کہف موجود تھے جب سورہ کہف اتری، مگر رب نے ان کا ذکر بھی کیا. اچھا ان کا ذکر تو کیا ہی، اور قرآن میں اس جانور کا ذکر بھی آیا پاک کلام کے اندر. جو جانور خود ناپاک ہے، کتے کا ذکر بھی آیا، اور صرف رب نے ذکر نہیں کیا. مثلا اب باہر کو نکلو تو مجھے پوچھے کوئی کہ سید شاکر بخاری شاہ صاحب جو ہیں وہ کہاں ہیں، تو میں ان سے کہوں کہ وہ اس وقت ولیکشیا ٹاؤن میں 118 سی کے اندر اشاد دائے صاحب کے گھر کرسی پر بیٹھے ہیں، اور انہوں نے کرسی پر بیٹھ کر چادر اپنے ٹانگوں پر رکھی ہوئی ہے اور دونوں ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کہیں گے یار آپ کو سن کی تو نہیں تھوڑے سے؟ میں نے آپ سے صرف اتنا پوچھا کہاں ہیں. آپ مجھے ان کے کپڑے بتا رہے ہیں، آپ مجھے انہیں بیٹھنے کے انداز بتا رہے ہیں، آپ ان کو مجھے طریقہ کار بتا رہے ہیں. معاملہ کیا ہے؟ اب بتانا چاہتا ہے رب سے پوچھو. رب نے کہا میرے اولیاء کی شان کتنی بڑا ہے کہ ان کی نسبت والا کتا ان کے در پر بیٹھ گیا، تو میں نے کتے کے بیٹھنے کے انداز کا ذکر بھی کیا اور کہا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطُ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيلِ. ارے میرے ولیوں کا کتا تھا جو ان کے در پر پیر پسار کر بیٹھا ہوا تھا. کیوں؟ مالی کتا تو ناپاک ہے. ناپاک پہلے تھا، جب سے پاکوں کی نسبت لگی ہے ناپاک نہیں ہے. یہ ناپاک نہیں ہے. آگے آئیں. رب نے پھر یہاں تک نہیں کہا. رب نے کہا 2 وہ تھے تو تیسرا ان کا کتا تھا، 3 وہ تھے تو چوتھا ان کا کتا تھا، 4 وہ تھے تو 5واں ان کا کتا تھا، 6 وہ تھے تو 7واں ان کا کتا تھا، 7 وہ تھے تو 8واں ان کا کتا تھا. مالک یہ بار بار قلب کتے کا ذکر کیوں کرتا ہے؟ رب کہتا ہے قلب نظر آتا ہے. ہم پاکوں کی ضمیر ان کا کہہ کر جو بات کر رہا وہ نظر نہیں آ رہی. میں اصل میں کتے کی بات نہیں کر رہا، میں اپنے اولیاء کی نسبت طہارت کا ذکر کر کر بتا رہا ہوں. اگر ناپاک ہو مگر وفادار بن کر میرے پاکوں کا بن کر بیٹھ جائے، میں اس کو بھی قرآن کا حصہ بنا دیتا ہوں. اللہ اور مجھے جب ایسی بات یاد آئی، سبحان اللہ، امام قرطبی نے روایت کیا، یہ ان کا پالا ہوا کتا نہیں تھا اصحاب کہف کا، یہ ان کا پالا ہوا نہیں تھا، یہ ایسے ہی ساتھ چل پڑا. جب دیکھا اللہ نے کیا ڈالا اس کے دل میں، ساتھ چل پڑا. امام المفسرین امام قرطبی وہ روایت کرتے ہیں ساتھ چل پڑا. تو اصحاب کہف نے جو بنی اسرائیل کے اولیاء ہیں انہوں نے اسے روڑے مارے. اب امام قرطبی کو ایسے قصے کہانیاں تو نہیں لکھیں گے نا، چھوٹے آدمی تو نہیں ہے، اہل علم جانتے ہیں انہیں. آپ نے کہا وہ مارا تو اس کتے نے اپنے دونوں ٹانگیں اٹھا کر رب سے التجا کی، مالک مجھے زبان عطا کر. رب نے زبان عطا کی. آپ نے انہوں نے پوچھا ہمیں کہ مجھے میرے مالکوں سے پوچھا میرے مالکوں مجھے کیوں مارتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ تم کتے ہو اور ہم سے ہمارے ساتھ تمہارا لگاؤ ہو گیا ہے. تو کتے کا طریقہ جب دشمن دیکھتا ہے تو بھونکتا ہے. آپ نے فرمایا اس نے کہا، اس کتے نے کہا ایسی بات ہے، کہنے لگا میں کتا ضرور ہوں مگر بھونکنے والا نہیں، میں بادم اور مؤدب کتا ہوں. یہ جملے ہیں آج بھی امام قرطبی کی تفسیر میں. میں یہ بات جانتا ہوں کہ پوری دنیا میں لائیو سنا بھی جاتا ہے، ریکارڈڈ ہو رہی ہے جو چیز، اور ایسی بات جس سے بعد میں مذاق کلپنگ کر کے کو کہہ سکتا ہے جناب یہ عجیب بات کر گئے. میں جتنی بات کر رہا ہوں اتھینٹسٹی سے بات کر رہا ہوں. کیا ان سب نے ایسی کہاوتیں نکالی؟ اس میں نسبت کی طہارت کی حقیقت بتائی کہ ذکر والوں کا یہ مقام ہے. 309 سال تک وہ پڑے رہے اور ان کے ساتھ ان کا کتا بھی پڑا رہا، اور 309 سال کے بعد وہ اٹھے، وہ بھی تر و تازہ تھے، ان کا کتا بھی تر و تازہ تھا. ان واقعات کا مقصد کیا ہے؟ ایسی بھی مقصد واقعات ہے. رب باری تعالیٰ کبھی سیدہ مریم کے واقعے کا ذکر کرتا ہے اور ان کا ذکر کرتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام ان کو اندر بند کر کر چلے گئے اور واپس آئے 2 دن کے بعد تو بے موسمی پھل دیکھے. تو پوچھا اے مریم یہ کہاں سے آئے؟ تو کہا یہ میرے رب کی عطا سے آئے. ہنالک دعا زکریا رب. اسی وقت کھڑے ہو کر حضرت زکریا نے اپنے رب سے دعا کی. بیٹا تو پہلے بھی مانگا ہی ہوگا نا
پھر ہی مانگے ہوں گے. 90 سال عمر تھی, وہیں کھڑے ہو کر دعا کی. ابھی محراب میں کھڑے تھے, ہاتھ ایسے نہیں کیا تھا, فرشتہ آ گیا, کہا مبارک ہو رب آپ کو یحییٰ کی بشارت دیتا. ابھی واقعات سے کیا نہیں. واپس پلٹتا ہوں تو ذکر کی کیفیت محبت کی علامت ہے. آقا اسلام کی حدیث سناتا ہوں, آپ کا ذوق اور تازہ ہوگا ذکر کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے. آقا علیہ السلام نے فرمایا انا عند ظن عبدی بی, میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان کر لے. بخاری مسلم کی حدیث سنا رہا ہوں, جیسا وہ گمان کر لے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب السواک والنالین, حضور کی مسواک اور نالین اٹھانے والے, آپ کا لقب تھا. کیا لقب تھا؟ صاحب السواک والنالین. کیا لقب میں یاد کر لیں, صاحب السواک والنالین, حضور کی مسواک اور نالین اٹھانے والے. وہ بیان کرتے ہیں کہ آ کر ان کے پاس جو شخص آتا اور آ کر کہتا کہ دعا کر دے عبداللہ ابن مسعود, تو آپ دعا کر کے کہتے جاؤ بھائی مبارک ہو تمہاری دعا قبول ہو گئی, جاؤ. اور لوگ ان سے پوچھتے اتنا یقین کیسے ہے؟ ہمیں حضور نے کنجی دے دی, چابی دے دی ہے. حضور نے فرمایا ہے انا عند ظن عبدی بی, رب نے کہا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان کر لے. اور ہمیں یقین ہے ہم صحابی رسول ہیں, رب ہماری بات اپنے مصطفیٰ کی صحبت والے ہونے کی وجہ سے ٹالے گا نہیں. انا معه, اور آگے فرمایا, آگے ذکر فرمایا اور کہا وانا معه اذا ذکرنی, اے بندے جب تو مجھے یاد کرتا ہے کوئی تیرے ساتھ ہو نہ ہو میں خود رب تیرے ساتھ ہوتا ہوں. یہ عام بندوں کی علامت. فرمایا فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي, فرمایا اگر تو اکیلے میں مجھے یاد کرتا ہے میں بھی تجھے اکیلے میں یاد کرتا ہوں. تو مجھے اللہ اللہ کہتا ہے, میں تجھے بندہ بندہ کہتا ہوں. تو مجھے رحیم رحیم پکارتا ہے, میں تجھ پر عفو و کرم کی بارش کرتا ہوں. تو ایک بار پکارتا ہے میں 70 بار پکارتا ہوں. اور یہاں حضرت ابو القاسم القشیری حضور دادا صاحب کے شیخ اور رسالۃ القشیریہ امام الصوفیہ, ان کا قول لیتا ہوں, ان کی روایت لیتا ہوں کہ رب نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی کی اور فرمایا اے داؤد تجھے پتا ہے میں اپنے ان بندوں کا کیسے انتظار کرتا ہوں جو مجھ سے روٹھے ہوئے, مجھ سے غافل ہیں, مجھ سے منہ موڑ کر بیٹھے ہوئے, مجھ سے میری رحمت کے دروازے پر آنے کے بجائے شیطان کی ان رنگینیوں کے اندر گم ہو گئے. اے داؤد تجھے پتا ہے میں رب ہو کر ان کا کیسے انتظار کرتا ہوں, ان کی توبہ کا کیسے انتظار کرتا ہوں, انہیں معاف کرنے کو کتنا پسند کرتا ہوں. اگر میرے ان بندوں کو خبر ہو جائے تو ان کے جسموں میں روحیں باقی نہ رہے, ان کے جوڑ ان کے جان جسموں کے ساتھ سلامت نہ رہے. اے داؤد میرا یہ حال ان کے ساتھ ہے جو مجھ سے روٹھے ہوئے غافل ہیں, مجھ سے دور ہیں. تو جو میرے ہو جاتے ہوں گے میں ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں. یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف رب نے وحی کی جسے حضرت امام ابو القاسم القشیری رحمت اللہ علیہ حضور دادا صاحب کے شیخ, انہوں نے رسالۃ القشیریہ کے اندر اپنی سند کے ساتھ روایت کیا. کیا عالم ہوگا, کیا مقام ہوگا. اور یہاں حدیث میں آیا رب کہتا ہے جب تو اکیلے میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اکیلے میں یاد کرتا ہوں. وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ, فرمایا اگر تو مجمع میں یاد کرتا ہے میں بھی فرشتوں کی مجلس میں اس سے بہتر مجلس یعنی فرشتوں کی مجلس میں اپنے بندے کو یاد کرتا ہوں. لوگوں ہم بھی قابل ہیں کہ وہ ہمیں یاد کرے. اسے کیا پڑی کہ ہمیں یاد کرے. بھائی میری بات سنیے نا, 19 اسکیل کا آفیسر ہو, اسے کیا پڑی کہ 9 اسکیل کے کلرک کو یاد کرے, درجہ چہارم کو یاد کرے. اسے کیا ہے, اس سے کیا واسطہ, وہ صفائی کرتا ہوگا. ہم تو اس میں بھی کم تر ہیں. اس کی بارگاہ میں کون ہے جو اس کے سامنے کھڑا ہو سکے؟ کون ہے؟ وہ کہتا ہے فَاذْكُرُونِي, مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں. مالک اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ ایک ہی ہے
کہ تم مصطفیٰ کی امتی ہو نا، اللہ محبوب کی وجہ سے میں تمہیں بھی یاد کرتا ہوں، محبوب کو جو راضی کرنا ہے محبوب کے لیے، تو فرمایا تم مجھے اکیلے میں یاد کرو، میں بھی اکیلے میں، اور تم مجھے فرشتوں کی مجلس میں یاد کرو، تو تم مجھے اجتماع میں یاد کرو، میں بھی تمہیں یاد کرتا ہوں فرشتوں کی مجلس میں۔ اور آگے فرمایا، آگے تو کمال ہو گئی، وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِالشِّبْرِ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، فرمایا اگر بندہ میری طرف ایک بلشت آتا ہے، رب کہتا ہے میں اس کی طرف ایک بازو آتا ہوں۔ اب اس حدیث میں یہ ذکر نہیں کہ رحمت کا ذکر ہے، کرم کا ذکر ہے، صفات کا ذکر ہے، رب نے اپنی ذات کی بات کی ہے کہ میں اس بندے کی طرف اگر وہ ایک بلشت آتا ہے، ایک آتا ہے، رب کہتا ہے میں ایک بازو آتا ہوں، وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، اگر بندہ میری طرف ایک بازو آتا ہے میں دو بازو اس کی طرف بھاگ کر جاتا ہوں۔ اور آگے کمال کر دیا، فرمایا ان آتانی یمشی آتیتو ہر والا، اگر بندہ پیدل چل کر آتا ہے تو میں رب دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں۔ یہ حال ان کے ساتھ ہے جو عام بندہ ہو، جن کو وہ اپنا کہتا ہو۔ رب نے فرمایا فَاذْكُرُونِي، ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي بِالطَّاعَةِ وَالْعِبَادَةِ، تم اطاعت و عبادت کے ساتھ بندے مجھے یاد کر، اذکرکم بالمثوبہ والرحمہ، میں ثواب و رحمت سے تیرا ذکر کروں گا۔ فرمایا فَاذْكُرُونِي بِالْمَحَبَّةِ، تو محبت کے ساتھ میرا ذکر کر، اذکرکم بالرحمہ، میں رحمت کے ساتھ تیرا ذکر کروں گا۔ فَاذْكُرُونِي فِي أَفْرَاحِكُمْ، تو اپنی خوشیوں میں مجھے یاد کر، اذکرکم فی ہمومکم، میں تمہارے غموں میں تمہیں یاد کروں گا۔ فرمایا فَاذْكُرُونِي بِلِسَانِ الْأَسْرَارِ، تو اسرار کی زبان سے مجھے یاد کر، اذکرکم بِکَشْفِ الْأَنْوَارِ، میں اپنے انوار کے پردے کھول کر تجھے یاد کروں گا۔ فرمایا آگے فرمایا